محترم صدر پروگرام، دیگر علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی شکر و احسان کہ آج اس نے ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کے لائق ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم جو بات کہیں اور جو بات سنی جائے، کہنے والے کو سچ بات کہنے اور سننے والے کو اس پر کہنے اور سننے دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کی انگنت اور بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ ہم اگر ان کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہمیں اولاد کی شکل میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اولاد اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین اولاد کی دولت سے نواز دے، گویا کہ اسے اللہ کی بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ رب العالمین اس دولت سے محروم کر دیتا ہے، اس کی زندگی بے کل اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دوا علاج کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مانگتا ہے، رب ہب لی من الصالحین کا ورد کرتا ہے، اور کبھی اسے یہ شرک کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کا در چھوڑ کر کے غیروں کے در پر حاضری دے دیتے ہیں اور ان سے اولاد کو طلب کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جب کسی شخص کو یا کسی جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اسے اولاد کی نعمت مل جائے، تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ خود اپنی زندگی سنوارے اور اپنے بال بچوں کی بھی زندگی سنوارنے کی، ان کی زندگی بنانے کی، ان کی دنیا کے ساتھ آخرت بنانے کی فکر ہر والدین کو ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بے نیاز ہو گیا تو گویا کہ اس نے اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، اس نے حق تلفی کی، اپنی اولاد کی صحیح طور سے تربیت نہیں کی، تو گویا کہ اس نے اپنی اولاد کے حقوق کو صحیح طور سے ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، مومنوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ ان کو اللہ رب العالمین کے راستے پر لگائیں، صراط مستقیم پر ان کو گامزن کریں، ان کو وہ طریقہ بتائیں کہ جس سے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو سکیں۔
جس پر وہ شریعت کو جان سکیں، شریعت کو پہچان سکیں، شریعت کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ہر باپ کی یا ہر والدین کی یہ ذمہ داری بتا دی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو نگہبان اور نگراں بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جتنے لوگ اس کی ذمہ داری میں تھے، جتنے لوگ اس کی ماتحتی میں تھے، سارے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سارے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ نے اپنے ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، آپ نے اپنے ماتحت کے حقوق کی ادائیگی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا ہر ماتحت سے، ہر مسئول سے۔ کوئی بھی مسئول ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، دنیا کا کوئی بھی ذمہ دار ہو، اگر ملک کا ذمہ دار ہے تو اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر صوبے کا ذمہ دار ہے، گاؤں کا ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح طور سے نبھائی تھی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح طور سے نہیں نبھائی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا کہ ہم نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے اپنی اولاد کی صحیح طور سے تربیت کی یا نہیں کی؟ آپ نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دلائی تھی؟ آپ نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی تھی؟ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے کان کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری صحیح طور سے نہیں نبھائی، جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، اگر ہم نے وہ ذمہ داری صحیح طور سے نہیں نبھائی، کوئی بھی ذمہ دار ہو، ہم بھی ذمہ دار ہیں، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری صحیح طور سے نہیں نبھائی تو ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ آپ کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی تھی؟ اور اگر کسی شخص نے اپنی ذمہ داری صحیح طور سے نہیں نبھائی تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة، کہ اللہ رب العالمین جس بھی بندے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے اور وہ مرتے دم تک اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جنت حرام ہو جائے گی اگر ہم نے صحیح طور سے تربیت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے فریضے کو نہیں نبھایا۔ یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ حق ہے، اولاد کا حق ہے باپ پر کہ وہ صحیح طور سے ان کی تربیت کرے، اور اگر صحیح طور سے تربیت نہیں کر سکے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل کس ڈگر پر جا رہی ہے، ہماری اولاد، ہمارے بچے کس ڈگر پر چل رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہے ہمارے گاؤں کی، ہمارے مواضعات کی، ہماری بستیوں کی، ہمارے شہروں کا کیا حال ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ انہیں دیکھیے کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کہیں بچوں میں شراب نوشی عام ہو رہی ہے، کہیں بچے سگریٹ پی رہے ہیں،
کئی بچے گٹکا کھا رہے ہیں، کئی بچے حرام خوری کر رہے ہیں، کئی بچے جوا و تاش کھیل رہے ہیں، کئی بچے اور کسی برائی میں ملوث ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے ہمارے بچوں پر فکری الغار بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اس کی اصلاح کریں، والدین اس کو پکڑ کر کے بتا دیں۔ والدین کے اندر طاقت ہوتی، قوت ہوتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو جس رخ پر چلانا چاہیں گے چلا دیں گے۔ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کو جس رخ پر موڑنا چاہیں بہت آسانی سے موڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہی پودا بڑا ہو جاتا ہے، تناور درخت ہو جاتا ہے، اس کو موڑنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ٹوٹ ضرور جائے گا لیکن اس کو موڑ نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم دوسری جانب مائل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو موڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بچپنے ہی سے اس کو اس ڈگر پر لگائیے، اس طریقے پر اس کو چلائیے کہ وہ کتاب و سنت کا پابند ہو جائے، شریعت کا پابند ہو جائے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اگر ہم صحیح ہو گئے تو بچے چونکہ نقال ہوتے ہیں، بچے چونکہ دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں، اور اگر بچوں نے ہم کو دیکھا کہ ہمارا بچہ نمازوں کا پابند ہے، ہمارا بچہ صحیح عقیدے کا حامل ہے، ہمارا بچہ روزہ رکھنے، ہمارے والدین اگر روزہ رکھنے والے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو اختیار کرے گا۔ اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے والدین شراب نوشی کر رہے ہیں، ہمارے والدین جرائم میں مبتلا ہیں، ہمارے والدین فلاں چیزوں، ہمارے والدین میں فلاں چیزیں ہیں، فلاں کمیاں پائی جا رہی ہیں، تو انہی کمیوں کو اختیار کرے گا۔ بچہ نقال ہوتا ہے، وہ جو چیزیں اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتا ہے انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، انہی اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اس کے بعد بچوں کو ان غلطی ہوتے ہی فوراً ٹوک دیں، فوراً بتائیں کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ کی کفالت میں تھے، آپ کے زیر پرورش تھے، آپ کے ماتحت تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، کہا کہ اے بیٹے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے بچے تم اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور وکل بیمینک وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یعنی فوراً وہی متنبہ کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بھی اٹھے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جاننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آپ کے یہاں مہمان ہوئے۔ فوراً جب کھڑے ہوئے تو داہنے کے بجائے آپ بائیں کھڑے ہوئے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے لا کر کے اپنے داہنے کر دیا۔ یہ تربیت ہوتی ہے بچوں کی، اب وہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ غلطی اس کو فوراً یاد آ جائے گی کہ ایسا نہیں ایسا ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز کی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں میں بہت ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طور سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو کتاب و سنت سے قریب کریں، ان کو علماء کی مجلس میں بیٹھائیں، اور خاص طور سے اس زمانے میں موبائل کا فتنہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، اور موبائل کے فتنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو، خاص طور سے ان بچوں کو
جو بھی موبائل کا استعمال کرنا ان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، بلوغت کی عمر سے پہلے وہ بالغ ہو رہے ہیں، بہت ساری خرابیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم موبائل جب کھولتے ہیں تو اس میں اچھائیوں کے ساتھ نہ جانے کتنی برائیاں آ جاتی ہیں، اور انہی برائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ جب وہی دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان اثرات کو وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے موبائل کے فتنے سے بچائیے، اور اپنی بچیوں کو خاص طور سے پابندی میں رکھیے، حصار میں رکھیے، اور ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی حرکتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچی کا آنا جانا کیسے ہو رہا ہے، وہ اسکول جا رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، اس پر نظر ہونے کی ضرورت ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کی جائے کہ بچیوں کو اسکول خود پہنچایا جائے اور خود لایا جائے، اور اسی طرح سے بچیوں کو موبائل کے استعمال کی اجازت قطعاً نہ دی جائے، اس لیے کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے پردے کا اہتمام کرایا جائے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، اور گھروں میں بلا وجہ مردوں کا آنا جانا نہ ہونے پائے، نامحرم مردوں کا آنا جانا نہ ہو پائے، جن کی وجہ سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یا جو بھی برائیاں آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں ہیں، ان تمام چیزوں سے ان کو بھی بچایا جائے، اور اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھا جائے۔ اپنی بچیوں کی اور اپنی تمام اولاد کی، خاص طور سے بچیوں کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو اچکنے کے لیے، ہمارے بچوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے پریشان ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کر لیں، اور مائیں خاص طور سے اس بات کی طرف دھیان دیں۔ ماؤں کی ذمہ داری باپ سے بڑھ کر کے ہے۔ باپ کے حقوق جیسے ماں کے حقوق زیادہ ہیں، 3 گنا حق ان کا زیادہ ہے، ایسے ہی ذمہ داری بھی ان کی زیادہ بنتی ہے۔ وہ گھر میں بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل